بھائی نے سوال کیا کہ جب امام سلام پھیرتا ہے اور جن لوگوں کی نمازیں باقی ہیں، مطلب جو رکعتیں چھوٹ گئی، تو وہ لوگ کیا کریں؟ کچھ بار ایسا انہوں نے دیکھا کہ لوگ امام سلام شروع کرتا ہے اور لوگ اٹھ جاتے ہیں، کچھ بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پورے سلام پھیرنے تک رکے رہتے ہیں۔ دیکھیے صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ امام نماز سے نکل جائے تو آپ اپنی بقیہ نمازوں کو مکمل کریں۔ تو امام نماز سے باہر نکلتا ہے دونوں سلام کرنے کے بعد، تو پھر ظاہر سے ہم کو رکنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس نماز میں عجلت کا یہ معاملہ ہے، حالانکہ اس تعلق سے علماء کے اقوال فتاوے موجود ہیں، چونکہ آپ کے لیے ایک امام کھڑا گیا اور آپ اس سے آگے چلتے ہیں، شریعت نے اس کو اپوائنٹ کیا، وہ تو اتنے سخت جملے استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو امام سے آگے۔ ہمارا حال صرف سلام میں نہیں ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم کو اندازہ ہے کہ امام کون سا سورہ پڑھا رہا ہے اور وہ سورہ کب ختم ہوتا، ابھی وہ امام صاحب وہ سورے کے آخری جملے کو ختم بھی نہیں کرے تو یہ رکوع میں چلے گا پہلے سے۔ کچھ لوگ حال رکوع میں رہتے اور رکوع میں ایسے جھٹکے لیتے رہتے، مطلب امام صاحب اٹھ جانا چاہیے، آج کیا بات ہے، اٹھ رہے نہیں، اٹھ جانا چاہیے، نہیں اٹھ رہے، ایسا ان کا چلتا رہتا۔ اور کبھی کبھار تو امام تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا کرتے کھڑے رہتے، مطلب ابھی خالی انہوں سمی شروع ہوا تو یہ کھڑے ہیں۔ میں تو یہاں تک دیکھا ہے، یہاں تک جیسا کہ نماز کو آپ لیٹ ہو گئے، لیٹ پہنچے مسجد میں نے یہاں تک دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھار آپ سلام پھیرتے ہیں تو جب دکھ جاتا پیچھے والی صف تو آپ سلام کریں السلام علیکم، ایسا سلام کرنے سے پہلے وہ ادھر اور ادھر کی منڈی رہتی ہے، آپ ادھر پھیرتے اور اس کا منہ ادھر رہتا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، امام پھیر رہا ہے تو آپ تو ادھر جا رہے ہیں نا، وہ آدمی کی منڈی ادھر ہے، مطلب امام کے دوسرے سلام سے پہلے انہیں ادھر دیکھ رہا، تو آپ ظاہر سی بات ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، اس کا منہ ادھر اور وہ ادھر دیکھتا رہتا، سمجھ رہے ہیں آپ کو۔ اور امام جب دوسرا سلام پھیرتا ہے تو وہ سلام پھیرنے تک انہوں کر کے ایسا یوں ملتے بیٹھے ہوئے رہتے، مطلب ان کو لگتا ہے اس میں جلدی جانے میں فائدہ ہے، بہت 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 خطرناک ہے۔ تو آپ نے صرف سلام کا کہا، لوگ تو رکوع میں سجدوں میں ہی حال ہے، ایسا روز امام صاحب ایک پرٹیکولر ٹائم تک سجدہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے وہ ٹائم کو یاد کر لیا ہے، بالکل ایک دم نینو سیکنڈ تک یاد کر لیا، اور برابر انہوں نے بولنے سے پہلے انہوں سیدھے ہو کے رہتے، مطلب پیٹ سیدھی کر لیتے، ابھی وہ پہلے سے کھڑے۔ بلکہ کچھ لوگوں کی وجہ سے تو ہماری نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، پریکٹیکلی ہوتا کیا دیکھیں آپ نماز میں کھڑے، بازو والا کوئی ایکشن لینا تو آپ کا بھی دل بولتا ہے ایکشن لینے، کیونکہ آپ کو لگتا آپ نے سنے نہیں ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ۔ اب ہو رہا ہے کہ امام صاحب رکوع میں گئے نہیں اور انہوں نے یوں ہاتھ چھوڑ دیا تو آپ بھی تھوڑے سکتے ہو ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، اور کرتے لوگ، امام ابھی گئے بھی نہیں۔ کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا ابھی سمیع اللہ لمن حمید چل رہا اور وہ ایسا اکڑو بیٹھنے میں ایسا بالکل آدھے نیچے کیوں رکے ہوئے کہ اب کب بولیں گے تو میں سجدے میں چلے جاؤں، اب نہیں بولے تو وہیں اٹکے ہوئے رہتے ہو، میں نے کئی بار دیکھا۔ آپ دیکھیے مطلب امام کھڑا سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد اور وہ جھک جاتے یوں رہتے اور انتظار کرتے کہ اب وہ اللہ اکبر بولیں گے اور میں سجدے میں چلے جاؤں گا، اور امام صاحب ابھی جھکنا شروع بھی نہیں کیے۔ کرنا کیا ہے، آپ کو امام کے ساتھ چلنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، امام کے پیچھے چلنا ہے۔ صحابہ کی نماز کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے جب ایک عمل کر کے مکمل کر لیتے تو صحابہ اس عمل کو کرنا شروع کرتے، روایتوں میں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، اب صحابہ اٹھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے رسول سجدے میں جا رہے ہیں، پھر صحابہ سجدے کے لیے شروع ہو رہے ہیں، یہاں تو اللہ سنتے ہی شروع ہو گیا سجدہ، مطلب ابھی امام صاحب ایسے تو آدمی بولتا ہے پھر ایکشن لینا اللہ اکبر، ابھی وہ خالی بولے ہیں اور آپ چلے گئے، آپ کو رکنا ہے، آپ کو رکنا ہے، سمجھ رہے آپ۔ تو یہ طریقہ ہے کہ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کو کر لیتے تو صحابہ جب فالو کرنا شروع کرتے اس کے بعد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام ہوتا بڑے آرام سے نماز پڑھا، جس کے نتیجے میں صحابہ کو یہ بھی یقین تھا ہم اس کے بعد بھی شروع کریں گے تو ہم کو ملنا ہے۔ لیکن یہاں کبھی کبھی امام صاحب کا مسئلہ ہوتا، وہ اتنے رفتار میں چلتے ہیں کہ پرابلم ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ کسی فاسٹ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے اور ایک دن مسجد بدل گئی اور ایک سلو کے پیچھے چلے گئے تو آپ کو خود پرابلم ہوتا، آپ یوں مطلب آپ کو عادت ہوگی ان کے ایک دم سسٹم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہو گئے دونوں سجدے اتنے اسپیڈ سے ہوتے۔ اب آپ ایک نئی مسجد میں گئے تو کوئی بار ایسا پرابلم ہوتی ہے، آنکھ ہلتا رہے اٹھو، لیکن ان کا تو ختم ہی نہیں ہو رہا، کتنا لمبا لے رہے، حالانکہ وہ ایک نارمل لے رہے سمجھ، یہ بھی مسئلہ ہے۔ لیکن چاہے وہ امام صاحب تیز ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کا کام ہے آپ ایکشن کو اس کے بعد فالو کریں، تو لہٰذا وہ قیام کا معاملہ ہو، رکوع کا معاملہ ہو، رکوع سے اٹھنے کا معاملہ ہو، سجدوں میں جانے کا معاملہ ہو، دونوں سجدوں میں اٹھنے کا معاملہ ہو، رکعت کے لیے اٹھنے کا معاملہ ہو، آپ کو رکنا پڑے گا، آپ کو رکنا پڑے گا ادھر، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو یہ چیز کی عادت ہونا چاہیے ادھر کی کہ ہم رکے، بلکہ کئی بار تو آتا ہے کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نماز کی حالت میں کہ آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایکشن کے لیے شروع ہوتے اور پیچھے والے اپنے سامنے والے کو دیکھتے کہ وہ کب شروع ہو رہا تو وہ ایکشن شروع کرتے، سمجھ رہے آپ، کیونکہ ایسا ہوتا ہے جنرلی۔ تو آپ نے سلام کا کیا، میں کہوں گا سارے معاملے میں آرام کریں، تو سلام کے معاملے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ، پھر آپ کھڑے ہوں گے اور اپنی بقیہ نمازوں کو کمپلیٹ کریں۔